أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر. فمن آمنا پس جس نے جو ایمان لایا و اصلحا اور سمرا فلا خوف تو نہ ہوگا اس پر کوئی خوف ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ نے مشرکین کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک تم پہ آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے تو ظالموں کے سوا تو کوئی بھی ہلاک نہ ہوگا. اب فرمایا چونکہ وہ بڑی طرح طرح کے دوسری زبان میں اس کو عام زبان میں کہہ دیں کہ بیتوک کے سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم تو مرسلین کو اس لیے نہیں بھیجتے. مرسلین سے مراد مرسل اللہ ہے اور مرسل رسول ہے. یہ صرف زبر زیر کا فرق ہے. یہ عربی زبان ہے، اس میں صرف زبر زیر سے ہی جو ہے وہ معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو مرسل کہتے ہیں، مرسلین انبیاء ہیں. مرسل صرف ایک ہی ذات ہے یعنی اللہ کی. بھیجنے والا فاعل اور مفعول کی بات ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی بات ہے صرف. وما نرسل المرسلین، نہیں بھیجتے ہم مرسلین کو، لیکن کس لیے بھیجتے ہیں؟ الا مبشرین، ڈر خوشخبری دینے والے بنا کر، ومنذرین اور ڈر سنانے والے. فمن آمنا، جو ایمان لے کے آیا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، جو سنور گیا، تو اس پر قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گی. مبشرین یعنی اطاعت کرنا اللہ رب ذوالجلال کی، اللہ کا حکم ماننا، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ماننا، رسولوں نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ماننا، اور اس پر ثواب کی خوشخبری دینے والا ہم بنا کر بھیجتے ہیں مرسلین کو. اطاعت پر، حکم ماننے پر ہم خوشخبری دینے والا کہ تمہیں اطاعت تم نے کی ہے تو لہٰذا جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہے تو تمہارے لیے جنت کی ثواب کی خوشخبری ہے. اور جو لوگ اطاعت نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے، ان کے لیے ہم رسولوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں. یعنی کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو اب تمہیں عذاب کو جو ہے وہ تمہیں عذاب ملے گا. اس لیے مرسلین کو ہم بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں عذاب سے. فمن آمن و اصلح، ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے اطاعت کی. اب دیکھیں ہر جگہ پہ عقیدے کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں. فمن آمنا، جہاں بھی بات کی ہے سب سے پہلے عقیدے کی، ایمان کی بات کی ہے، کیونکہ ایمان تو عقیدہ ہی ہے نا. جیسا کہ سورہ بقرہ شریف میں بھی جب غیب کے علم بن دیکھے علم ایمان کی بات ہوئی تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر عمل کو اس سے جدا کر دیا کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہم نے رزق دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو ایمان کو ہمیشہ عقیدے کو عمل سے جدا فرمایا. یہاں بھی فمن آمنا، کیونکہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ حیثیت ہے بنیاد کی طرح. ایمان بنیاد ہے اور عمل اس پر عمارت ہے. تو بغیر بنیاد کے بھی بھلا کوئی عمارت مضبوط ہو سکتی ہے یا قائم ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی. تو پہلے عقیدہ ہے، پہلے ایمان ہے، اور اس کے بعد عمل صالح ہے. وہ مزید جو ہے وہ مومن کے کردار میں، عمل میں، اس کی ان تمام چیزوں میں حسن اور چمک لاتا ہے، اور ایسا مومن ہی زیادہ کامیاب ہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہے. فرمایا فمن آمنا، جو ایمان لایا، و اصلح، جو اس نے اصلاح کی، اپنی اصلاح پذیر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا. تو اب جو ہے وہ یعنی گناہوں کے نہ کرنے پر، ایمان لانے پر اور اپنے آپ کو سنوارنے پر، عمل صالح کرنے پر، فلا خوف، انہیں نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو جب ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ایسا کام کیا کہ جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، تو یقیناً ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، چھوئے گا ان کو عذاب، پہنچے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کرتے رہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی مومنین کا ذکر فرماتا ہے اللہ رب ذوالجلال تو ساتھ انہیں جنت کی بشارات کا بھی ذکر فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب ذوالجلال کفار کا ذکر فرماتا ہے، ان لوگوں کا کہ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، نہیں مانا، انکار کر دیا۔ فرمایا کہ یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہمارا عذاب ضرور پہنچے گا، ان کو عذاب ملے گا، کیونکہ یہ اچھا کام نہیں ہے، انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو گئے؟ افلا تتفکرون، کیا تم نہیں غور کرتے؟ کیونکہ وہ لوگ اس بات کی، اس قسم کے فرمائشیں کرتے تھے، ایسی فرمائشیں کرتے تھے کہ ہمیں مال و دولت دے دیں، ہمیں دولت کے انبار لگا دیں، ولا اعلم الغیب، اور اسی طرح ہمیں جو گزشتہ خبریں ہیں وہ بھی بتائیں، جو آئندہ ہمارے ساتھ حادثات نقصان میں ہم پڑیں گے ہمیں وہ بھی بتائیں، تاکہ ہمیں ہمارے علم میں ہو، ہمیں خبر ہو، تو جب ہمیں خبر ہوگی تو ہم اس کا انتظام کر کے رکھیں گے، اور ہمیں کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور حضور وہ یہ کہتے کہ یہ بھی نبی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے ولا اقول لکم انی ملک، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ایک تو واضح ہوئی کہ جو علم غیب ہے، یہ میں نے ترجمہ کیا اور ہمارے تمام مترجمین نے یہی ترجمہ کیا، ولا اعلم الغیب، میں خود غیب نہیں جانتا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مستقل بالذات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب ہے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، ورنہ خان بھی پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تو میں نے اسی لیے ترجمہ کیا اور ہمارے تمام مترجمین نے یہی ترجمہ کیا، اور اصل ترجمہ اس کا یہی ہے، ولا اعلم الغیب، میں خود غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ، تو پھر قرآن کی وہ آیات سورہ آل عمران کی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، دے دیتا ہے غیب۔ یہ پھر قرآنی آیات کا تعارض آئے گا، ٹکراؤ آئے گا، اور قرآن میں ٹکراؤ ہے نہیں۔ یہاں اگر علم غیب کا انکار کر دیا جائے کہ یہاں علم غیب سے مراد جو ہے وہ تم علم غیب لے تو یہ تو شرک ہے، ہم کہتے ہیں کہ الغیب پر جو یہ الف لام ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غیب جو ہے یہ ذاتی غیب ہے، اور یہ ہم یہی کہتے ہیں، ہمارے عقیدہ ہے کہ ذاتی غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے جہان اور ساری مخلوقات اسی کے محتاج ہیں، سب اسی سے لیتے ہیں، سب اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو یہ حضور نے بالکل، اللہ نے فرمایا، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ حضور خود غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ نے عطا کیا اس سے جانتے ہیں۔ سورہ جن کی 29ویں پارے میں آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو فلا یظہر، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ارتضی چن لیتا ہے۔
پیچھے مجتبا تھا، اجتبا، تو یہ اسی سے ہے. تو یہ پھر آیات میں ٹکراؤ آئے گا اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے. پھر ان آیات کا کیا جواب ہوگا؟ وہ جو مفسرین کی بہت بڑی جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا. تو یہ ذاتی اور عطائی علم غیب کی تقسیم ہے کہ ذاتی غیب وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا ذاتی غیب کسی کا ہے ہی نہیں. اور اس آیت مبارکہ میں اس ذاتی غیب کی بات ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس، میں خود جانتا ہوں، میں خود جانتا ہوں. یہ اس ذاتی علم غیب کی یقیناً میں آپ کو سمجھا سکوں گا. تو یہ ذاتی اور عطائی کی بات ہے. تو جب ہم حضور کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ عطائی ہے کہ اللہ نے ان کو، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا گیا. تو ان احادیث کو کہاں لے کے جائیں گے، کیسے سمجھا جائے گا؟ یعنی اس چیز کا علم عطا فرمایا جو سب کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی قیامت میں آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کا بھی مجھے علم ہے، جو دوزخ میں جائے گا اس کا بھی مجھے علم ہے. تو یہ آیات، ان احادیث کو پھر کیسے سمجھا جائے گا؟ تعارض ہی تعارض آئے گا دین میں، ٹکراؤ ہی ٹکراؤ آئے گا. اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اور ٹکراؤ دین میں ہے نہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو ہمارے اکابر نے بیان فرما دیا، جو تمام وہ سینکڑوں سال پہلے محدثین نے اور مفسرین نے ان آیات کی تشریحات بیان فرما دی، انہی کے تحت ہم تمہیں یہ چیز بتاتے ہیں اور ہم ناقل ہیں. ہم ان چیزوں کو نقل کر کے بتاتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے جنہوں نے حضور کے اصحاب سے یہ تمام چیزیں سیکھی ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ذاتی علم غیب اگر کسی اور کے لیے کوئی آدمی مانے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ مشرک ہے، اس نے کفر کیا. کیوں؟ کیونکہ ذاتی علم غیب تو اللہ ہی کا ہے. عطائی اللہ جو اپنی عطا سے عطا کرتا ہے، تو تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں. تو یہ ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتہ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ لیکن فرشتوں سے بھی حضور افضل و اعلیٰ ہیں. حضور فرشتوں سے بھی، اور یہ بات طے شدہ ہے، یہ کوئی آج کل کی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ طے شدہ باتیں ہیں. یہ قرآن حدیث اس پر، سینکڑوں قرآن مقدس کی آیات اس پر شاہد ہیں. اور ہر مومن مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ فرشتہ نہیں ہوں. یعنی جیسے فرشتے ان چیزوں سے، کھانے پینے سے، نکاح کرنے سے پاک ہیں، منزہ ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ کی حکمت ہے، جیسے وہ نورانی مخلوق ہے، پیدا کی گئی ہے. میں فرشتہ نہیں ہوں کہ نکاح بھی نہ کروں، کھانا پینا بھی نہ کھاؤں. اب حضور اگر نور ہیں تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ تو یہ نور بھی کبھی کھاتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ سورہ مریم میں بھی اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے جب یہ مقام آئے گا کہ جب حضرت جبریل امین جناب حضرت مریم کے پاس آئے تو فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تاکہ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاک بیٹا عطا کروں. فرشتہ کہہ رہا ہے، بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے. اب ٹکراؤ آ جائے گا. ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور حضرت جبریل امین کا یہ قول اللہ نے ذکر کیا، لأہب لک، تاکہ میں تجھے ہبہ کروں، دوں، غلاما زکیہ، پاک بیٹا، پاک بچہ تجھے دوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. تو اس میں جب جناب حضرت مریم نے حضرت جبریل کو دیکھا تو حضرت جبریل اپنی اصل صورت میں نہ تھے بلکہ ایک بشر کی صورت میں تھے. تو نورانی لوگ جو ہیں، وہ نورانی مخلوق بشروں کی شکل میں آ سکتے ہیں. حضور کی حقیقت مبارکہ جو ہے وہ حقیقت میں نورانیت ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے بشری لبادے میں ہم تک جو ہے وہ حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں. تو بشری لبادے میں آئے، تو بشری لبادے میں جب تھے تو بشری تقاضے بھی ہیں، کھانا پینا ہے، نکاح ہے، اور تمام لوگوں کو زندگی گزارنے کے وہ طریقے بتانا ہے. نکاح کر کے کن کن لوگوں سے حضور نے ان ہماری مائیں جو ہیں، قرآن نے جن کو مومنین کی مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور ان کی حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو جتنی بھی ہیں یہ حضور نے جو ہے وہ تمام ان مبارک خواتین سے جن کو اللہ نے حضور کے لیے چنا ہے. یہ حادثاتی نہیں ہے کہ بس کسی سے بھی نکاح کر لیا، ہو گیا جی، بات ہو گئی. اللہ نے چنا ہے ان صحابہ کو حضور کے لیے. اللہ نے وہ پاک دل دیکھے ہیں جن کے دلوں کی مثل کوئی دل ہی نہیں ملا، تو اللہ نے حضور کے لیے چنے ہیں. تو یہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ہماری مائیں ہیں، اور ان کو تو حضور علیہ السلام، تاکہ تم، حضور نے یہ نکاح فرمائے ہیں تاکہ تم زندگی گزارنے کے قیامت تک آنے والے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ جب کسی کنواری لڑکی سے بھی شادی کی جائے تو وہ کیسی ہوتی ہے، کسی طلاق یافتہ لڑکی سے بھی اگر ہو تو وہ بھی شادی کرنا جائز ہے، اگر منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی جو ہے وہ طلاق یافتہ سے بھی شادی کرنا یہ بھی جائز ہے. اور اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی عمر مبارک
برس تھی تو آپ نے 40 سالہ جناب حضرت ام المومنین ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شادی فرمائی ہے، نکاح کیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام عورتوں سے جب نکاح کیا تو تمہیں طریقہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس سے کنواری سے شادی ہو سکتی ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، طلاق یافتہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ تمام چیزیں تمہیں بتائیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ کنواری جو ہے وہ طلاق یافتہ وہ بیٹھی رہے، یا بیوہ جو ہے وہ بیٹھی رہے اور اس کا دل جو ہے وہ دکھتا رہے۔ ہاں تم اس سے نکاح کر لو تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے۔ تو یہ فرمائے کہ میں فرشتہ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، جو میں نے دعویٰ کیا ہے تم اس دعوے کے مطابق بات کرو۔ انبیاء و مرسلین آتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے، ہم نے جو بات کی ہے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے، جو ہمارا دعویٰ ہے اللہ نے جس لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم جو بات کہتے ہیں اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں تم اس کے مطابق بات کرو ہم سے۔ یہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں تفسیر نیشاپوری میں بھی اس کو لکھا ہے، فرمایا کہ یہ اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اللہ کے خزانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں، ایسے مقام ہیں کہ ان چیزوں کو ایک تو یاد رکھنا چاہیے اور ان خاص باتوں کو، ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ مقام آئیں گے تو ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ یہ خاص کر چونکہ مشرکین کے حوالے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ان پر جو ہے وہ جتنے بھی وہ دشمنان اسلام ہیں وہ اہل سنت پر وہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہ غلط تشریحات و تعبیرات کر کے قرآن مقدس کی وہ آیات جو بتوں پر اور مشرکین والی تھی وہ مسلمانوں پہ لگا کے امت کی اکثریت کو نعوذ باللہ من ذالک کافر و مشرک ٹھہراتے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ہم حضور کے در کا لنگر کھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کے ہی گلے میں جو ہے وہ لعنت کا ٹوک ڈالتے ہیں قرآن کی غلط تشریح کر کے۔ ہم رو نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ اپنا ایمان بچاؤ تاکہ دوزخ میں نہ جاؤ، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے خود بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو فرمائے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ نجم میں وما ینطق عن الہوی، ہمارے حبیب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بات فرماتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے حبیب آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور انکھیارا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اندھے اور انکھیارے سے مراد عالم اور جاہل بھی ہے، ایمان والا مومن اور کافر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی۔ افلا تتفکرون، کیا نہیں غور کرتے تم ان تمام چیزوں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اے حبیب مکرم ڈرائیے ان کو قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ ان یحشروا الی ربہم، اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ، اس امید پر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ اللہ کے سوا، ولی کوئی حمایتی، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، اس امید پر آپ انہیں ڈرائیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اے حبیب آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ان یحشروا الی ربہم یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، آپ ان کو ڈرائیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور اس امید پر آپ ان کو ڈرائیے لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب یہاں پہ عقیدہ شفاعت، پچھلے دنوں میں نے ایک آدمی کا نام لیا تھا، اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی، تصویریں لگی ہوتی ہیں اسکولوں کالجوں میں، اس کا یہاں پہ ایک بہت بڑی گلٹی تھی، اس گلٹی کو انتہائی اس کو بدصورت اور بدنما جو ہے وہ لگتا تھا، اس وجہ سے اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی۔ ویسے وہ عقیدہ شفاعت کا منکر تھا، سر سید کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو یہ، ہم ہمارے ہیرو شیرو کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں، جو عقیدہ شفاعت کا منکر ہو وہ قرآن حدیث کا منکر ہوتا ہے۔ اس فرقے کو نیچری فرقہ کہا جاتا ہے، نیچری فرقہ، شاید آپ نے نام پہلے نہ سنا ہو۔ تو نیچری فرقہ یہ نیچریوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتے، جو ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے، شیطان کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ بدی کا نام ہے، ایک صرف فرشتہ ایک نیکی کا نام ہے، وجود نہیں ہے اس کا، جنات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے شفاعت کے منکر ہیں، اور یہ تھا ایک ٹائم میں کہ علی گڑھ کا بچہ شفاعت کا منکر ہونے لگا، بہت نقصان کیا انہوں نے،
اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا قیامت کے دن ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہاں پہ جو ولی اور شفیع کی بات ہے نا، وہ پیچھے آیت الکرسی میں گزرا بھی ہے، پیچھے آیت الکرسی میں گزرا بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون ہے جو شفاعت کرے، سفارش کرے اللہ کے سوا، الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر۔ اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی، شفاعت ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ حدیث میں کہ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، حضور سجدے میں سر رکھیں گے، اور خدا کی قسم یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جتنے لوگ جتنی نمازیں سجدے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، حشر کے دن کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی، سوائے آمنہ کے لال کے، جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث اس پر تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور امت کے لیے کہ جب تک کوئی آخری، حضور اللہ نے فرمایا نا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے، سنردی کا ہم راضی کر دیں گے، اور ہم جو ہے وہ ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو حضور سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو شفیع کی بات ہے نا کہ ان کا جو ہے وہ شفیع، تو لہذا کوئی شفیع نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی حمایتی نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب شرک بدعت ہے۔ کیسا شرک بدعت ہے؟ یہ بات جو ہے کہ یعنی وہ جو عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر بھی سفارش کرے گا، ہاں وہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ استثناء کر دیا نا، اللہ مگر باذنہ ہی، اس کے اذن سے ایسا ہوگا، سفارش کریں گے، حضور کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں، عالم اور عابد، عبادت کرنے والا، ان دونوں کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو عابد کو جو عبادت کرنے والا ہے، ان کو حکم دیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، لیکن عالم کو ٹھہرا لیا جائے گا، آپ رکو، آپ نے شفاعت کرنی ہے، آپ نے سفارش کرنی ہے۔ عالم علماء سفارش کریں گے، حاجی سفارش کریں گے، انبیاء تو سب سے پہلے، اور حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے، پھر انبیاء کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور اسی طرح سے اولیاء کاملین اور حاجی اور اس قسم کے جو عالم ہیں باعمل علماء حقہ، وہ تمام سفارش کریں گے۔ بلکہ فرمایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، مسند البزار کی یہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حاجی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی سفارش کرے گا، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں بن عفان امیر المومنین خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 گروہ جو ہے وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون کون سے؟ انبیاء کی جماعت، اسی طرح سے علماء کی، اور تیسرے وہ جو لوگ شہید ہیں۔ یہ تمام شعب الایمان، مسند البزار، ابن ماجہ کی تواتر سے کثیر احادیث جو ہے وہ حضور کی شفاعت پہ، یہ جو ہے وہ تمام کی تمام مروی ہیں، روایت ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کہے کہ نہیں اللہ اذن بھی نہیں دے گا، تو پھر بھی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں اس کے اذن کے ساتھ ضرور یہ تمام لوگ، یہ تمام گروہ سفارش کریں گے۔ تو فرمائے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیے، یخافون، ان لوگوں کو کہ جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ ہمیں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ لعلہم یتقون، اس امید پر آپ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ پرہیزگاری، تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پر، عقیدہ اہل سنت پر قائم دائم رکھے، اور اللہ خالق کائنات ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، گمراہوں کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔